مصطفیٰ کی محبت کا نغمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے، دل سے دل کو سناتے رہیں گے، اسی طرح عاشقوں کے دلوں کو، اسی طرح عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے۔ دن کا اجالا ہو، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، خدمت خلق کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، صوبہ صوبہ، پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ بات کہوں، آپ کی سلوٹیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ جناب والا کو آپ کے درمیان پیش کیا جائے، جو ایک طرح سے عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور الحمدللہ مفتی بھی ہیں، اور بہترین شاعر بھی ہیں۔ باغ جنت دیکھنا ہو تو کہیے ہے کہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، ذرا آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ باغ جنت دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھ لے، مشک سے بہتر نبی کا پسینہ دیکھ لے، اور جس کو ہو تفسیر قرآن کی ضرورت دوستو، آمینہ کے لال کا جا کر مدینہ دیکھ لے، آمینہ کے لال کا جا کر مدینہ دیکھ لے۔ آپ کو، آپ بیٹھے ہند میں ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے مدینے کی گلیوں کا طواف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خطیب کی زبان سے جب جملوں کے انبار نکلیں گے، آپ محو گفتگو میں مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس کی زبان میں کون سا یکو دے دیا ہے، کون سا ملکہ دے دیا ہے کہ اگر بات پر کرنے پر آتا ہے تو باطل قومیں جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور یقیناً اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تپاؤ گے۔ یقیناً جناب والا تمام امور پر فائز ہیں، کامیاب ترین شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی شان میں تزیہ صرف یہی کہتا ہے کہ کشتی کا پاسبان فقط نہ خدا نہیں، ذرا لہ کر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ کشتی کا پاسبان فقط نہ خدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ چاہیے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کی چاہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم مصطفیٰ ہے۔ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آشری کلام آ رہا ہے۔ یہ سلوٹیں تو یہ بات کہتی ہیں کہ کتنی بے خودی ہے، تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں، تیرے انتظار میں آہٹ پہ کہان، تر پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ ذی وقار معزز ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری جناب والا کو ڈائز پر تشریف فرما ہے۔ کرسی تک آتے آتے، مسند تک آتے آتے میں چاہتا ہوں ہر ایک کے ہاتھ اٹھنے چاہیے اور پرزور ایک استقبال کرنا چاہیے۔ ادھر سے لے کر ادھر تک سارے لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریے، کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت معاذ سلمان صاحب مظاہری، حضرت معاذ سلمان صاحب مظاہری، نعرہ تکبیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبرك بالقرآن إنه كلام الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیوں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے اور ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. اور خدا کا شکر ہے یاروں کہ ہم ایمان والے ہیں. خدا کا شکر ہے یاروں کہ ہم ایمان والے ہیں. نبی کو چاہنے والے ہیں اور اسلام والے ہیں. نبی کو چاہنے والے ہیں اور اسلام والے ہیں. اور کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں ہم کو. کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں ہم کو کہ ہم تو عرش سے نازل ہوا قرآن والے ہیں. عرش سے نازل ہوا قرآن والے ہیں. کون ہے اس قرآن کریم کو بدلنے والا؟ کون ہے ان قرآن کریم کی آیتوں میں ترمیم کرنے والا؟ ہے کسی میں ہمت؟ ارے شیطان لعین ملعون نے وسیم رضوی نے کوشش تو کی تھی. ڈانٹ پڑی ہوا سپریم کورٹ سے 11:03 پر اس کی اس پٹیشن کو خارج کر دیا گیا. 50,000 کا جرمانہ بھی لگا دیا ہے. اور رب ذوالجلال نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. سبحان اللہ. کون ہے قرآن کریم کو بدلنے والا؟ میں نے فروخ آباد کے اجلاس میں کہا تھا اور ابھی حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب موجود تھے. شاید کہاں چہلاری گھاٹ کے اجلاس میں میں نے کہا تھا. میں نے کہا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن اللہ کے قرآن میں ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بے شک. کیوں؟ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے.
کوئی ہے اللہ؟ کوئی طاقت رکھتا ہے کسی کے اندر طاقت؟ کتنے دجال آئے، کذاب آئے، لعین و ملعون آئے، قرآن کریم کو بدل دیا جائے؟ ارے 26 آیتوں کو تو بدلنے کی دور کی بات ہے۔ میں نے چیلنج کیا تھا اس کے سوشل اکاؤنٹ پر، میں نے لکھا وسیم رضوی کے کہ اگر تیری ماں نے تجھ کو حلال کا دودھ پلایا ہے، 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، جو قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے 48,992 مقام پر الف استعمال کیا ہے، ایک الف ہٹا کے دکھا، اللہ، ایک الف ہٹا کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، جلسہ اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر۔ کون ہے قرآن کریم کو بدلنے والا؟ 86,700 الفاظ کا مجموعہ قرآن مقدس، 3,180 حروف، ان میں سے کون ہے ایک حروف کو ہٹانے والا؟ نہیں ہٹا سکتا۔ 3,21,180 حروف پورے قرآن کریم کے اندر۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان آنے سے پہلے ہی اس قرآن کی حفاظت کر کے دکھا دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے ساتھ رمضان کو خاص مناسبت رکھی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ قرآن جس قرآن کی بات کر رہا تھا وہ بے وقوف، اس کو خبر نہیں تھی۔ ابھی میں مہمان خانے میں کہہ رہا تھا، اصل میں اس شہد کے چکر میں اس نے بریا کے جھٹے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب شہد کو ملانی چاروں طرف سے، اس کو پیلی والی مکھیوں نے نوچنا شروع کر دیا۔ شیعوں نے بھی نوچا، یہودیوں نے بھی نوچا، مسلمانوں بھی نوچا، دنیا کی تمام جتنی طاقتیں تھی سب اس کے خلاف ہو گئی۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بھائیوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا، تمام سیاہ قوم نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، ایران سے فتویٰ منگا دیا گیا۔ ارے نہ وہ مسلمان رہا نہ دائرہ اسلام میں رہا۔ میں نے اس کے سوشل اکاؤنٹ پر لکھا تو بخاری کو نہیں مانتا، بخاری کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو نزاہت البلاغہ کو مانتا ہے، اصول شیعہ کو مانتا ہے۔ میں تیری کتابوں سے بتاؤں گا کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ کون ہے دنیا میں قرآن کا مقابلہ کرنے والا؟ رب ذوالجلال نے لاکھوں قرآن کے عاشقوں کو دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ انگریزوں نے بھی یہی کوشش کی تھی، ہندوستان سے قرآن کو مٹا دیا۔ 1857 کے اندر ٹامس اپنی کتاب میں لکھتا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر اس کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا تھا، اور اعلان کیا تھا ملک وکٹوریہ کے چیلوں نے کہ ملک ہندوستان سے قرآن بھی مٹا دیا جائے گا، اسلام بھی مٹا دیا جائے گا۔ اعلان کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اے گوری چمڑی والوں، سور اور خنزیر کا گوشت کھانے والے انگریزوں، تم کاغذ پر لکھا ہوا قرآن تو مٹا سکتے ہو، لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے؟ ان سینوں میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے سینے تم کو مل جائیں گے ملک ہندوستان کے؟ ابھی تمہاری اسٹیج ہی کے اوپر تمہارے مجمع میں کتنے ایسے سینے ہیں جن کے سینوں میں ایک لفظ موجود ہے قرآن کریم کا، اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ موجود ہی نہ ہو، بھلے ہی اس کو سورہ فاتحہ کیوں نہ یاد ہو، سورہ کوثر ہی کیوں نہ یاد ہو، سورہ ماعون ہی کیوں نہ یاد ہو، ہر مسلمان کے سینے میں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ضرور ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قرآن کریم کے حق ہونے کی بیان دلیل۔ خدا کا شکر ہے یاروں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہاں نبی کو چاہنے والے ہیں اور اسلام والے ہیں۔ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں ہم کو، کہ ہم تو عرش سے نازل ہوا قرآن والے ہیں۔ میں رب کو چھوڑ کر اوروں کو پوچھوں ہو نہیں سکتا، میں رب کو چھوڑ کر اوروں کو پوچھوں ہو نہیں سکتا، کہ ہم احد و صمد رزاق و رحمان والے ہیں، کہ ہم احد و صمد رزاق و رحمان والے ہیں۔ اور ابو بکر و عمر فاروق ہو عثمان علی حیدر، ابو بکر و عمر فاروق ہو عثمان علی حیدر، صحابہ میں یہی چاروں بڑی ہی شان والے ہیں۔ اور نمازیں بھی پڑھو روزہ رکھو صدقہ کرو سلمان، نمازیں بھی پڑھو روزہ رکھو صدقہ کرو سلمان، یہی اعمال اچھے جنتی سامان والے ہیں، اعمال اچھے جنتی سامان والے ہیں۔ خدا کا شکر ہے یاروں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ رب ذوالجلال کے بے انتہا فضل و احسان سے
آج کے آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، حالانکہ آپ کے قریب میں حاضری ہو چکی ہے ہماری الحمدللہ۔ کچھ جانے پہچانے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جن سے میں واقف ہوں، بہرحال نام سے واقف نہیں لیکن چہروں سے بخوبی میں واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں جو 26 کروڑ بلب لگائے ہیں ان میں ایک ایسی میموری فٹ کر دی ہے جن میں کچھ چہرے قید ہو جایا کرتے ہیں، وہ مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان کے نام سے تو واقف نہیں لیکن ان کے چہروں سے میں واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قوت حافظہ بھی مضبوط بنایا ہے، لہذا میں آپ کو بھولنے والا نہیں ہوں، لہذا آپ دل جمعی کے ساتھ اس امید پر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جب تک یہ پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے۔ رمضان المبارک کی مبارک رات مکہ المکرمہ سے شروع ہو چکی ہے، تمام کے تمام خلیجی ممالک میں رمضان المبارک کا مبارک چاند نظر آ چکا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ تبت ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ الجزائر ہو، چاہے وہ عرب امارات ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ کل آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ العزیز تراویح شروع ہو جائے گی، پرسوں آپ کا پہلا روزہ ہے۔ میں آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے کریم اللہ اس رمضان المبارک کو ہم تمام اہل وطن کے لیے مبارک بنا دیجئے، تمام وباؤں سے، تمام کے تمام وباؤں سے، مصیبتوں سے ہمارے ملک ہندوستان میں بسنے والے اور تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو رب ذوالجلال سلامت و سعادت رکھ، تمام دنیا سے اس کورونا جیسی وبا کو اے رب ذوالجلال رمضان القرآن کے صدقہ طفیل میں اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ اللہ رب العالمین سے آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ آپ کا اسٹینڈ کیا ہوا غازی الدین صاحب؟ بار بار منہ کے قریب کرنا پڑتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ حضرات یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو مکمل روزے، مکمل تراویحاں، خوب قرآن کریم کی تلاوت، خوب اللہ اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ بھی اس پر بھی آمین کہہ دیجئے۔ آمین مستقل دعا ہے، آمین خوب زور سے کہا کیجئے۔ ہاں کہیے آمین۔ کچھ لوگ ہیں جو نماز ہی میں زور سے کہتے ہیں، کیا یہاں دعا نہیں ہو رہی؟ نماز ہی میں اللہ سنتا ہے؟ نہیں، کہیں بھی ادعونی استجب لکم، جب بھی دعا مانگو قبول کروں گا۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ میرے بندے مانگ تو صحیح، اللہ میں کیسے مانگوں؟ تو دور ہے، ام بعید، تو دور ہے، زور سے پکاروں، ربنا قریب، یا تو میرے قریب ہے جو دھیرے دھیرے کہوں۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو آہستہ کہے گا پھر بھی سن لو گا، بلند آواز سے کہے گا پھر بھی سن لو گا۔ مجمع میں دعا مانگا کر، بلند آواز سے مانگا کر، اور جب تنہائی میں مانگا کر چپکے چپکے مجھ سے باتیں کیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ زور سے کہیے آمین۔ آمین۔ انشاءاللہ اب لگا آپ زندہ ہیں، زندہ قوم کی پہچان ہے جو بولا کرتی ہے، اس کی آواز دوسری قوموں کو سنائی پڑا کرتی ہے، اور اس دور میں اگر زندہ رہنا ہے تو بولنا پڑے گا، اپنی زبان سے آواز نکالنی پڑے گی۔ ہاں ہاں کیوں؟ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، تم کو بولنا پڑے گا۔ بولا تو مردے نہیں کرتے، آپ زندہ ہیں، بولا کریں۔ کیوں آمین پر کیوں بولنے کی بات میں نے کی؟ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحبائق فی اخبار الملائک، دوسری کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان، تیسری کتاب لکھی ہے الدبور الصافرہ فی امور الاخرہ۔ تین کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں، ان تینوں کتابوں میں ترمذی کی ایک روایت لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب ذوالجلال کے مومن بندے، مومنہ بندیاں حج بیت اللہ کے لیے میدان عرفات جاتے ہیں، اس سے پہلے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ ان فرشتوں کا کام کوئی عبادت کرنا نہیں ہے، تلاوت کرنا نہیں ہے، تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں
فرشتوں کا کام یہ ہے وہ ان حاجیوں کی دعاؤں پر آمین کہیں. اسی لیے بزرگ تابعی بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے کہ آمین ایک مستقل دعا ہے. تو بلند آواز سے آمین کہہ کر آپ بھی دعا مانگ لیجئے اور کہہ دیجئے آمین. آمین. کیوں؟ قبولیت کی رات ہے, رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. آپ سب اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ تیار ہے نا؟ انشاءاللہ. استقبال کیا ہے؟ صرف جلسہ کرا دینا ہی نہیں, جلوس نکال دینا ہی نہیں, صرف نعرے بازی کر دینا ہی نہیں. یہی رمضان المبارک کا استقبال نہیں ہے. رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مکمل تیار رہیں. رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ گناہوں سے توبہ کر لیں, مکمل تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. رب ذوالجلال کی عدالت میں آپ آنسو بہا لیں. اے کریم اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اس قرآن کے صدقے میں, اس رمضان کے صدقے میں اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. کیوں؟ رب ذوالجلال کا اعلان ہے, اے میرے بندے 11 مہینے جو تم نے مجھ کو ناراض کیا, 11 مہینے جو تو مجھ سے دور رہا, 11 مہینے تو مجھ کو بھولا رہا, 11 مہینے تو مجھ کو یاد نہ کیا, 11 مہینے تو مجھ کو ناراض کرتا رہا. اے میرے بندے کوئی بات نہیں, میں نے تجھ کو رمضان دے دیا ہے, میں نے تجھ کو قرآن دے دیا ہے, میں نے تجھ کو اس میں ایک رات ایسی دے دی ہے خیر من الف شہر, جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اے میرے بندے آجا رمضان میں مجھ کو راضی کر لے. 11 مہینے تو مجھ سے دور رہا, کوئی بات نہیں, 1 مہینے مجھ کو منا لے, 1 مہینے میرے آگے آنسو بہا لے, 1 مہینے مجھ کو پورے طور پر میری اطاعت میں گزار دے. اے میرے بندے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں غفر لہ غفر لہ من ذنبک وما تأخر. اے میرے بندے میں تجھ کے تیرے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اس رمضان کے صدقے طفیل میں تجھ کو تمام کے تمام گناہوں سے پاک کر دوں گا, میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اے میرے بندے آجا, اے میرے بندے آجا. یہ رمضان بڑے مبارک مہینہ ہے, یہ وہی مہینہ ہے جس نے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا. توریت اسی مہینے میں اتری, انجیل اسی مہینے میں اتری, زبور اسی مہینے میں اتری. اے میرے بندے آجا, مبارک مہینہ ہے, مبارک راتیں آنے والی ہیں. ہاں ہاں تراویحوں میں میرا ذکر کر لے, تہجد کے وقت میرا ذکر کر لے. میں نے تیرے لیے سحری رکھ دی, میں نے تیرے لیے افطار رکھ دی. وَعِنْدَ إِفْطَارِهِ وَعِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ, میں تجھ کو 2 خوشیاں عطا کروں گا, ایک تو افطار کے وقت اور دوسرے جب تیری حاضری میرے دربار میں ہوگی. اے میرے بندے رمضان میں تو مجھ کو ناراض نہ کر, رمضان میں مجھ کو تو راضی کر لے, میں تیرے تمام 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یہ رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے. ہمیں چاہیے نا کہ رمضان کی قدر کریں. اللہ سے زیادہ کون ہوگا ہم سے محبت کرنے والا؟ یہ محبت ہی کی تو دلیل ہے. اللہ کبھی رمضان بھیج دیتا ہے, کبھی شب بارات بھیج دیتا ہے, کبھی شب قدر بھیج دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکوں. بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے رب ذوالجلال. مسلمانوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرنا. اب وعدہ کریں انشاءاللہ ہم رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر ہاں کوئی نیک کام آپ سے رمضان میں نہ ہو سکے کوئی بات نہیں, لیکن کوئی غلط کام بھی نہ کرنا. جس طریقے سے نیکیوں پر رب ذوالجلال رمضان میں ثواب بڑھا دیتا ہے, ایسے گناہوں پر عذاب بھی بڑھا دیتا ہے. خوب یاد رکھنا. اس وجہ سے کوئی غلطی سے بھی غلطی نہ کرنا. اب پتہ نہیں, اس رمضان کی قدر کر لو, ان ایام کی قدر کر لو. ایک ایک گھڑی قیمتی ہے, ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے, ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے. پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان ہمیں آپ کو ملے یا نہیں. کوئی اس بات کی گارنٹی ہے؟ کتنے ایسے لاکھوں افراد تھے پچھلے سال آج کے دن زندہ تھے, موجود تھے, اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے تھے, لیکن آج قبروں میں پڑے سسکیاں لے رہے ہیں. کوئی ہے ان کے حال کو پوچھنے والا؟ اسی لیے مسلمانوں یہ جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے, رمضان آپ کو عطا فرمائے اللہ, اس کی قدر کر لو. میرا رب فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے وہ روزہ رکھ ہی لے.
اسے چاہیے وہ روزہ رکھ ہی لے. ہاں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزے چھوڑ دے. اس بار تو ایسا معاملہ ہے، الیکشن چل رہا ہے، دیکھو اچھے خاصے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے بریانی کے چکر میں، چائے کے چکر میں. اللہ ان تمام کے تمام داروں سے بچائے، جتنے دار لگتے ہیں جس میں ٹھیکے دار، زمیندار، صوبے دار، تھانے دار، اللہ ان داروں سے بچائے. سارا کا سارا معاملہ انہی سے ہمارے ملک میں بگڑتا چلا جا رہا ہے. کوئی اگر ہو تو ناراض نہ ہونا، یہ میں نے تفریحاً یہ بات کی. عزیزوں، ہم سب دنیا کی چند دن کی خوشی کی خاطر آخرت کو ہم اپنی برباد نہ کریں. رمضان کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں. اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ آپ سے نعمتوں کو چھین لے گا. ہاں، اور یہ رب کا عذاب ہی تو ہے. پچھلے سال ہم تراویحوں سے محروم کر دیے گئے. اس بار بھی وبائیں پھیل رہی ہیں. اس بار بھی دیکھو کتنا سمجھدار ہے کورونا، ابھی تک نہیں آیا. رمضان قریب آ گیا، چھٹ سے انٹری مار دی. آپ نے دیکھا ہوگا فوراً کتنا سمجھدار ہے. پتہ نہیں اس کو خبر کون دے دیتا ہے کہ رمضان آ گیا. مسلمان نماز ویسے بھی نہیں پڑھتا. چلو ٹھیک ہے، جو پڑھنا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی روک دو. عزیزوں، آپ اس کی ہنسنے کی بات نہیں ہے، آنسو بہانے کی بات ہے. ایک اللہ والا تھا، ایک مرتبہ بازار میں کھڑا ہوا رو رہا ہے. تھوڑی دیر دنوں کے ایک شخص نے دیکھا، پوچھا اللہ والے کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھو مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جا رہے ہیں. پھر ایک دن وہی اللہ والا قبرستان میں کھڑا ہوا رو رہا تھا. کہا حضرت جی ایک دن آپ بازار میں رو رہے تھے، اب آپ قبرستان میں کھڑے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے لوگوں، میں تمہیں ایک بات بتانے چلا ہوں. ہاں پہلے اللہ انہیں منانا چاہتا تھا، اے میرے بندے آ جاؤ مسجد میں، اے میرے بندوں آ جاؤ مجھ کو منانے کے لیے، آ جاؤ نمازوں کے لیے. تب یہ نہیں آتے تھے. اب یہ قبرستان میں قبروں میں پڑے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب رب ماننے کو تیار نہیں. عزیزو، یہی حال ہمارا. ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے، روزے رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، تلاوت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. عزیزوں، ہم سوچتے ہیں بہت زندگی پڑی ہے، ہم آگے بعد میں عبادت کر لیں گے. ہمارا حال تو ایسا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا ہے ایک باغ کی طرف. اس کے سر پر ایک ٹوکرا رکھ دیا، کہا یہ ٹوکرا لے کر کے جاؤ اور جا کر کے تم سامنے باغ موجود ہے، اس میں سے اچھے پھل چن کر کے لانا. جتنا ہی اچھا پھل تم اس میں سے ڈال کے لاؤ گے اتنا ہی اچھا مجھ سے انعام پاؤ گے. خبردار، تو شرط یہ ہے کہ جس درخت کے قریب سے تم گزر گئے دوبارہ اس درخت کے پاس نہیں آ سکتے، آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ گے. اب وہ ملازم چلتا ہے درخت کے ایک کنارے پر، درخت کے پہلے درخت کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس درخت کے اوپر صرف پتے ہیں، پھل نہیں ہے. سوچتا ہے اس پتوں کا کیا کروں گا، آگے چلوں. آگے جب چلتا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پھل نظر آتے ہیں. دل میں پھر آتا ہے چھوٹے پھل لے جا کر کے کیا کروں گا. نفس امارہ، یہ نفس شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے آگے چل، شاید اس سے بڑے پھل مل جائیں. اب وہ آگے جب بڑھتا ہے اسے تھوڑے اس سے بڑے پھل نظر آتے ہیں. دل میں پھر آتا ہے کہ اس سے آگے چلوں، شاید اس سے اچھے مل جائیں. آگے چلتا ہے، آدھے کچے پھل آدھے پکے پھل اسے نظر آتے ہیں. پھر دل میں آتا ہے اس کے آگے چلوں، شاید اس سے بھی اچھے مل جائیں. اب آگے جب چلتا ہے تو پکے ہوئے پھل تو اسے نظر آتے ہیں، لیکن دل میں پھر وہی خواہش، آگے چلوں شاید اس سے اچھے مل جائیں. اب آخری درخت کے کنارے پر جب پہنچتا ہے پاؤں سے سوکھا ہوا درخت نظر آتا ہے جس کے اوپر پتے بھی نہیں، جس کے اوپر پھل بھی نہیں. بادشاہ نے شرط لگا رکھی تھی کہ ایک درخت کے پاس سے گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اب بتاؤ، وہ خالی ٹوکرا لے کر کے بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ خوش ہوگا، اس سے انعام دے گا اس کو؟ نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا یہی حال تمہاری زندگیوں کا ہے. ہم چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ابا کہتا ابھی کیا نماز پڑھنا، بڑا ہو جائے گا پڑھ لے گا. اب ہم تو تھوڑے بڑے ہوئے، ارے ابھی کیا نماز پڑھنا، بہت زندگی باقی پڑی ہے، جب جوان ہو جاؤں گا پڑھ لوں گا. اب جوانی کے تہلیز پر قدم رکھا، پھر
دل میں آیا ابھی کیا نمازیں پڑھنی، ابھی کیا روزے رکھنے، ابھی تو کھیل کھیلنے اور کودنے کی عمر ہے، ذرا اور بڑا ہو جاؤں، بڈھا ہو جاؤں تب نماز پڑھوں گا، اب ادھیڑ عمر کی ہو گیا۔ پھر دل میں آیا، پھر بیوی بچوں میں پڑ گیا، کھیتی باڑی میں پڑ گیا، مکان دکان بنانے میں پڑ گیا، ہاں غفلت میں زندگی گزرتی رہی۔ سوچا جب بوڑھا ہو جاؤں گا، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے، جب سر کے بال سفید ہو جائیں گے تب پڑھ لوں گا۔ اب حالات یہ آ گئی، اب اسے سبحان اللہ بھی ٹھیک سے پڑھا نہیں جاتا، اب اسے الحمدللہ بھی ٹھیک سے پڑھا نہیں جاتا۔ اب یہی شخص میدان محشر میں جب پہنچے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال کا وقت دیا تھا، 70 سال کا وقت دیا تھا، 50 سال کا وقت دیا تھا، ہاں یہ زندگی تیری ٹوکری تھی، میں نے تجھ سے فرمایا تھا اس ٹوکری میں نمازوں کو سجا کے لانا، روزوں کو سجا کے لانا، زکات کو سجا کے لانا، صدقہ خیرات کو سجا کے لانا، تو نے اپنی 60 سالہ زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا۔ ہاں اقرؤ کتابیا، پڑھ اپنی اس کتاب کو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ارے وزن کس بات کا کروں، تیرے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایسا شخص جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ اس کو آؤنڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ اصلوہ اليوم بما کنتم تکفرون، کیونکہ اس نے اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ صرف دنیا ہی دنیا کمائی۔ عزیزوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ کوئی ضروری ہم بڈھے ہو کر کے مرے، کوئی ضروری ہم بڈھے ہو کر کے مرے؟ ہاں ابھی مجھے بتائے گا کسی کا انتقال ہوا، کسی لڑکے کا انتقال ہوا، ابھی دیکھو نوجوان 18-19 سال کا ایک نوجوان ابھی آپ کے علاقے میں قریب ہی کا تھا، دیکھو دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ اس کو رمضان کا چاند دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ پوچھو جا کر کے اس کی ماں سے، پوچھو جا کر کے اس کے بھائیوں سے، پوچھو جا کر کے اس کی بہنوں سے، پوچھو جا کر کے اس کے والد سے، ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ اس کی بخش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام گھر والوں کو، متعلقین کو، متوسلین کو اللہ رب العالمین صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ اور اس کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ کچھ نہیں کیا جا سکتا، صبر ہی ہمارا ایک ہتھیار ہے۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم مرنے والے کے لاکھ آنسو بہائیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ ہمارے آنسو کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے فروٹ کا محتاج نہیں ہے، وہ تو درود کا محتاج ہے، وہ تو ثواب کا محتاج ہے۔ دعا فرمائے رب ذوالجلال اس نوجوان کی کیا نام محمد شفیق، اللہ رب العالمین اس کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے۔ رمضان و قرآن کے صدقے طفیل میں اللہ اس نوجوان کی مکمل مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ عزیزوں موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، موت نہ آپ سے پوچھ کے آئے گی نہ مجھ سے پوچھ کے آئے گی، بس رب کا ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، بس فیصلہ ہو گیا، بس رب نے فیصلہ کر دیا، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، پھر اس کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم بڈھے ہو کر کے ہی مرے، کوئی ضروری ہی نہیں ہم 60-70 سال کی عمر ہی میں جا کر کے مرے۔ نوجوانوں کی بھی موت آ رہی ہے، بوڑھوں کی بھی موت آ رہی ہے، بہنوں کی بھی موت آ رہی ہے، ہاں مائیں بھی دنیا سے جا رہی ہیں، بوڑھے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن قاعدہ اللہ کا یہی ہے، اللہ نے پیدائش میں ترتیب رکھی ہے، انتقال میں کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ پیدائش میں ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر والد آئے گا، پھر پورے طور پر بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اللہ نے انتقال میں کوئی ترتیب نہیں رکھی کہ پہلے دادا ہی کا انتقال ہو۔ کئی مرتبہ میں نے جوان پوتوں کی لاشوں کو پورے طور پر بوڑھے داداؤں کے کندھوں پر جاتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اللہ نے پیدائش میں ترتیب رکھی، انتقال میں ترتیب نہیں ہے۔ نوجوانوں وقت سے پہلے، وقت ابھی ہے آپ کے پاس، اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ موت کی تیاری کرو، اس سے پہلے تم نمازوں کی پابندی کرو کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہاں اس وقت آپ اوہ بھی نہیں کر سکتے، آہ بھی نہیں کر سکتے جب رب کا فیصلہ جب ہو چکا ہوتا ہے۔ رب نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن رمضان میں اگر کسی کی موت ہو جائے،
عجیب معاملہ ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہو جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے اس سے کوئی فرشتے قبر میں سوال نہیں کرتے، وہ فرشتوں کے سوالات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا حضرت جی کیا رمضان کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، میدان محشر ہی میں رب ذوالجلال اس سے سوالات کرے گا۔ فرشتوں کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی جو رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والے مومن بندے کو مومن بندے سے سوال و جواب کرے۔ رمضان آ رہا ہے، گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا۔ 15 16 17 گھنٹے کی بھوک کو کیسے برداشت کروں گا، پیاس کو کیسے برداشت کروں گا؟ مسلمانوں تم 15 16 17 گھنٹے کی پیاس یہاں برداشت کر لینا۔ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں رب ذوالجلال آپ کو 50,000 سال کی پیاس سے نجات عطا فرما دے۔ میدان محشر والا دن ہوگا، رب ذوالجلال کی عدالت لگی ہوگی، سارے میدان محشر میں پھنسائے کھڑے ہوں گے۔ ہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے کائنات کے آخری انسان تک تمام کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ ہاں کوئی باقی نہ بچے گا، سب پھنسائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے منبروں پر بیٹھ کر دسترخوان پر نعمتیں کھا رہے ہوں گے۔ آواز آئے گی، لوگ کہیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی تمہیں پتا نہیں ہے یہ میرے نبی کے امتی ہیں، روزے دار ہیں، تم کھایا کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا روزے دار کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، مشک کی خوشبو آئے گی۔ لوگ کہیں گے اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ آواز آئے گی امت کے نبی نہیں، میرے محبوب کے امتی ہیں، روزے دار ہیں جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب ریحان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کا اعلان ہے اے لوگو انا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میرے سوا کوئی نہیں دے گا۔ نماز کا ثواب، نماز کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوا دے گا، حج کا ثواب فرشتوں سے دلوا دے گا، زکات کا ثواب فرشتوں سے دلوا دے گا، صدقہ خیرات کا ثواب فرشتوں سے دلوا دے گا، حج بیت اللہ کا ثواب فرشتوں سے دلوا دے گا۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھا اس کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا، الحمدللہ پڑھا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا، اللہ اکبر پڑھا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا۔ آپ نے کسی کی مدد کی ثواب فرشتوں سے دلوا دے گا، آپ نے کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی کی مدد کی اس کا ثواب اللہ فرشتوں سے دلوا دے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کا ثواب میں خود دوں گا، اور اس وقت تک میں اپنے بندے کو اس وقت تک میرے دل کو سکون نہیں آئے گا جب تک میں اپنے بندے کو اوپر طاق پر جنت الفردوس میں داخل نہ کر دوں۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ آپ رمضان المبارک کا احترام کیجئے، روزوں کا احترام کیجئے۔ ہاں اب کوشش کریں مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام کے تمام بالغ مردوں پر، عورتوں پر، عربیوں پر، عجمیوں پر، کالوں پر، گوروں پر، ہندیوں پر، سندھیوں پر، سب کے اوپر روزے فرض ہیں۔ ہاں تمام بالغ مسلمانوں کے اوپر روزے فرض، کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر کوئی اتنا مریض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی صاحب نسبت ڈاکٹر نے جو دین کا جاننے والا ہو، روزوں کی اہمیت سے واقف ہو، اگر وہ آپ کو مشورہ دے دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، تو اس کا مشورہ تو مانا جائے گا۔ لیکن یہاں پر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے فیصلے کا اعتبار نہیں، متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ پہلا ومن کان مریضا او علی سفر، یا اتنا لمبا آپ سفر کر رہے ہیں، مسافر 48 میل جو ہمارے یہاں تعین ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے 78 کلومیٹر کا آپ سفر کر رہے ہیں، اجازت ہے آپ کو روزہ رخصت کر دیں، قضا کریں بعد میں اس کی، قضا کریں بعد میں اس کی۔ اتنا مریض جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کو اجازت ہے روزے کے بدلے فدیہ دے۔ اتنا کمزور، اتنا بوڑھا شخص ہو گیا، 70-80 سال کی عمر ہو گئی، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے فدیہ دے۔ کتنا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین،
وہ مسکینوں کو فدیہ دے 1 کلو 633 گرام گندم تقریباً 1.25 کلو یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں کون شخص مسافر یا بیمار یا کمزور ضعیف ابا اما دادا دادی نانا نانی اگر یہ کمزور ہیں ضعیف ہیں تو ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا. لیکن ہٹا کٹا نوجوان اگر فدیہ دے کر روزہ چھوڑے گا تو اللہ پاک کو پتہ نہیں ہے تم روزہ رکھنے کے قابل ہو کہ نہیں. یہ بہانہ نہ بنا لینا. مولانا نے کہا تھا انہیں دیکھ لو 2 کلو گیہوں دے دو روزہ رکھ سکتا. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کا. اللہ پاک خوب جانتا ہے آپ روزہ رکھنے کے قابل ہو کہ نہیں. ہاں اور ہاں اگر مسئلہ سن لو دوسرا, اگر وہ مریض جو اس وقت مریض ہے اس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے, ابھی تو وہ فدیہ دے سکتا ہے لیکن بعد میں جب تندرست ہو جائے گا تو فدیہ اس کا نفل بن جائے گا, صدقہ بن جائے گا اور روزوں کی قضا اس پر واجب ہوگی. یہ اب روزوں کی قضا فتاوی محمودیہ, فتاوی تارخانیہ, فتاوی ہندیہ, فتاوی شام سب کے اندر مسئلہ درج ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے علاقے میں پرشاسن کی طرف سے اگر یہ سختی ہو کہ 5 افراد سے زیادہ پورے طور پر جیسا مجھے بتایا گیا کچھ علاقوں سے, حالانکہ ہر علاقے میں نہیں, الحمدللہ ابھی لکھنؤ سے میرے پاس خبر آئی اشباغ وغیرہ میں حضرت مولانا خالد رشید صاحب فرنگ محلی نے میرے پاس میسج کیا الحمدللہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہمارے یہاں مسجدوں میں 100 افراد کو تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے. لیکن جلدی سے 1 گھنٹے کا وقت ملا ہے تو 1 پارا سواؤ پارا اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. اور میں تمام کے تمام جتنے ہمارے حضرات یہاں موجود ہیں میں سب سے یہی کہوں گا کہ زیادہ دیر تک آپ مسجدوں میں قیام نہ فرمائیں, جلدی سے 1-1.5 پارا. میں اپنے حافظ کرام سے بھی کہوں گا آپ کو نمازیں آپ کو تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے نا, تو کیا ضرورت ہے کہ ایک دن میں 5 پارے پڑھیں اور دوسرے ہم پر دباؤ بنائیں کہ 2-2 3-3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو کہنے کا کوئی موقع نہ دیں. زیادہ جلدی سے جلدی پورے طور پر ہم زیادہ سے زیادہ 1 پارا, سواؤ پارا, 1.5 پارا اور بہت زیادہ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو 2 پارے, اس سے زیادہ میں تو اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں تو باقاعدہ ہمارے ہردوئی کا مجاز ہے چونکہ میں وہاں سے جڑا ہوا ہوں. ختم الابرار حق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہم معمول ہے باقاعدہ کوئی بھی حافظ وہاں 1 پارے سے زیادہ 1 پارا پھر آگے 2 صفحے اس سے زیادہ نہیں پڑھتا. اور حضرت جس کو بھیجتے تھے اس کو تاکید بھی فرماتے تھے. اس سے پڑھنے والوں کو بھی سہولت رہتی ہے, پڑھانے والوں کو بھی. مکمل تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب 27ویں رمضان کو یا 29ویں رمضان کو آپ قرآن کریم مکمل کریں. شب قدر بھی آپ کو مل جائے گی. قول کے مطابق 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے. مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے لکھا, حافظ عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا, مشکات شریف کی شرح مرقات میں مولا علی قاری نے لکھا کہ کبھی اطمینان اور امکان یہ ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے. مختلف اقوال ہیں احادیث میں, 21 ہے, 25 ہے, 23 ہے, 27 ہے, 29 ہے, واللہ عالم. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی عادت ہے. جب بھی کوئی معتبر چیز ہوتی ہے اس کو اللہ اس کی تعین کو چھپا دیا کرتا ہے تاکہ بندے فقط ایک دن میں میری عبادت نہ کریں بلکہ اس کو تلاش کرنے کے لیے خوب محنت کریں, خوب جدوجہد کریں, خوب مجھ کو گر گرائیں. 21 بھی مجھ سے مانگے, 23 میں بھی میرے سامنے گر گرائیں, 25 میں بھی میرے سامنے سر کو جھکائیں, 27 اور 29 بھی میرے سامنے سجدے کریں. ہاں اس خیال سے شاید آج شب قدر ہو, شاید آج شب قدر ہو. اور خبردار اگر کسی نے شب قدر پا لیا تو خیر من الف شہر, گویا اس نے 50,000 پورے طور پر خیر من الف شہر, 1000 راتوں سے زیادہ عبادت کر لی. خیر من الف شہر فرمایا 1000 راتوں کے برابر نہیں, اس سے بھی زیادہ میری عبادت کر لی. اگر کسی نے شب قدر میں 1 رکعت پڑھ لی تو گویا اس نے غیر شب قدر میں 1000 رکعت سے بھی زیادہ پورے طور پر اللہ کی عبادت کر لی. اگر کسی نے شب قدر میں ایک پارے کی تلاوت کر لی تو گویا اس نے 1000 پاروں کی تلاوت کر لی. کتنا مبارک ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے, آمین. تراویحوں کی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. کون نہیں پڑھے گا ہاتھ کھڑا کر, ماشاءاللہ یہ کوئی نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا تھا کون نہیں پڑھے گا ہاتھ اٹھائیں, سب کے ہاتھ اٹھ گئے الحمدللہ. بہت اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. آدھے جگ رہے ہو, آدھے سو رہے ہو. سو کر کے سنا کرو, جاگ کے سنو گے تو حال وہی ہوگا. ہاں
سو کر کے نہیں، جاگ کر کے، دل کی آنکھوں سے بھی جاگیے اور ان آنکھوں سے بھی جاگیے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے. یہ حضرت جی نہیں پڑھیں گے کیا؟ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں سب پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آ کر کے بھی 2-4 دن میں فون کروں گا بھیا مسجد میں کتنے ہیں تراویح پڑھنے والے، پھر پتہ چلے گا، پھر آپ کی پول کھلے گی کتنے ہیں تراویح پڑھنے والے. سب پڑھیں انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کریں. فرمایا وَإِنَّ افطاری، افطار کے وقت رب ذوالجلال کی خاص رحمت اترتی ہے. جب دسترخوان لگا ہوتا ہے پھر دیکھو. ہاں اب افطار کے وقت اب دعا کون کرے؟ سب کی نظر پکوڑا شریف سے رہتی ہے. دعا کے چکر میں رہے گا تو سامنے کا پکوڑا شریف گیا دوسرے ہے نہیں. تو اس وجہ سے افطار کے وقت کوئی دعا کرتا ہی نہیں. اور دسترخوان لگا ہو، ایک جگہ دسترخوان لگا ہوا تھا، بچے بھی موجود تھے، بڑے بڑے حضرت جی لوگ موجود تھے. میں نے کہا بھائی دعا کر لیجئے، افطار کا وقت ہے. اب دعا مانگ رہے ہیں، اتنا غائب کر رہے ہیں بیچ ہم، نیچے سے دیکھ رہے ہیں کوئی ہمارے نیچے سے اٹھا تو نہیں رہا ہے. یہ حال بڑے بڑے حاجیوں کا ہے، نمازیوں کا ہے. ناراض مت ہونا، یہ حال ہم سب کا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے آپ دعا مانگیں گے، کبھی آپ کا دعا میں دل نہیں لگے گا. اب دسترخوان کی طرف منہ گھمائیے، پیٹ کیجئے دسترخوان کی طرف، قبلے ہوئیے، اللہ سے دعا کیجئے. اللہ فرماتا میرے بندے مانگ. پھر دسترخوان پر آ جائیے. افطار کے وقت اللہ فرماتا ہے آئے جبریل آ دیکھ میرے بندوں کا تماشا. اللہ کیا دیکھو؟ دیکھ پکوڑیاں موجود ہیں، شربت موجود ہے، قسم قسم کے میوے موجود ہیں. میرا بندہ 16 گھنٹے سے بھوکا ہے، 17 گھنٹے سے بھوکا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کب وقت ہو، کب میں پورے طور پر کھانا شروع کروں. آئے جبریل، ہاں یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے. 1 منٹ پہلے روزہ افطار نہیں کرتا، 1 منٹ پہلے کھانا شروع نہیں کرتا. تو گوار ہے غفر لہ ما من ذنبک وما تأخر. میں نے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ اعلان ہوتا ہے افطار کے وقت. آپ خوب دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کیا کریں. آپ حضرات پورے طور پر سحری کے وقت اٹھ جایا کریں جلدی سے. سحری اب سحری تو اتنی زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، دوپہر تک تو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں. اب یہ ہمارا حال ہے. اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ 10 بجے تک ہمارا نمبر لگا ہی رہتا ہے. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، کسی کی جگہ 4 اور 5 بھی لگ جاتے ہیں، 35-40 بھی آ جاتا ہے نا. یہ حال ہمارا. رمضان کا خاص اہتمام کریں. تھوڑا کم کھائیں. کم کھانے کا مطلب یہ نہیں اپنے آپ کو لاغر کر لیں، لیکن زیادہ اگر کھا لیں گے تو سستی آئے گی، کاہلی آئے گی. نہیں آئے گی بھائی. جب بھرتا ہے پیٹ تو کہتا ہے لیٹ، پھر ہم لیٹ ہی رہیں گے. پھر یہی ہوتا ہے، پھر کھا لو، پھر دیکھو کھانے کا دل نہیں کرتا. اگر کوئی افطار کے وقت کھا لے خوب قاعدے سے. اب بعض لوگ افطار ہی یہاں تک کر لیتے ہیں، اب جگہ بچی نہیں ہے، وہ کیسے جائیں گے تراویح میں؟ اور تراویح میں کھڑے بھی ہوتے ہیں. اب یہ امام صاحب جھوم رہے ہیں اور یہ ادھر گھوم رہے ہیں بیچارے. ہوتا نہیں ہوتا؟ بہت تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے، حضرت جی کھڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے دوسرے نے کونی ماری. اب یہ جلدی سے بیدار ہوئے، اب سیدھے جا رہے، سیدھے ڈائریکٹ چلتے ہی میں چلے گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو. یہ کون ہے؟ یہ وہی پیٹ بھرے والے. جب بھرتا ہے پیٹ تو کہتا ہے لیٹ، پھر وہ تمہیں عبادت سے غافل کر دے گا. اس وجہ سے ہم کم کھایا کریں، افطار نارمل کیا کریں. مولانا عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ تعالی علیہ سارے رمضان میں افطار کے وقت صرف 1 کپ چائے پیا کرتے تھے اور سحری کے وقت 1 چپاتی کھایا کرتے تھے. شاگردوں نے کہا حضرت جی آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا بدن کمزور ہو رہا ہے، تھوڑا سا خوراک بڑھا لیا کریں، 1 روٹی زیادہ کر لیا کریں. مولانا عبد الرحیم صاحب فرمانے لگے اے لوگوں، میں اس تو صرف میں تمہاری وجہ سے خیال لیتا ہوں، ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے. لوگوں تہجد کے وقت کھڑا ہو کر کے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، ظہر کے بعد اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، عصر کے بعد میں استغفار کرتا ہوں، مغرب کے بعد رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، عشاء کی تراویح میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. جب میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں رب ذوالجلال میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ ڈال دیتا ہے. اے لوگوں جس کے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا ہو اس کو دنیا کے کھانوں کی ضرورت نہیں.
اب کہیں گے ہمیں تو کبھی نہیں جنت کے پھلوں کا مزہ، تو میں آپ سے کہوں گا آپ اپنی زبان پہلے مولانا عبدالرحیم صاحب جیسی تو بنائے، جس زبان پر غیبتیں ہوں، جس زبان پر چغلیاں ہوں، جس زبان پر غالیاں ہوں، اس زبان میں جنت کے پھلوں کا مزہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اپنی زبان کو پاک کیجئے، اس کو رب الجلال کے قرآن سے آراستہ کیجئے، اس پر خوب اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے، نبی پاک پر درود کا ورد کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زبان میں رب الجلال تاثیر پیدا فرمائے گا۔ عزیزوں، ہاں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ رمضان اور قرآن کا مکمل احترام کریں، استغفار کی کثرت کریں، خوب استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی اتنا نہ پڑھ سکے صرف یہی کہہ دے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، سارے کہہ سکتے ہو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ہاں اللہ مجھ کو بخش دیجئے، اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے، رب کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اس رمضان کی قدر کرو، آئندہ پتہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی نہ ہو۔ کوئی ضروری نہیں اگلے رمضان ہم زندہ رہیں، کوئی ضروری نہیں اگلے رمضان میں ہم دنیا میں پورے طور پر موجود رہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اسی لیے اس موقع کو غنیمت سمجھو، اس رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ ہاں نمازوں کی پابندی کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کر، قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن سنو، قرآن سنا کرو، قرآن سنا کرو۔ عزیزوں، ہاں اب تو باقاعدہ نیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، گوگل یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کو کوئی سنانے والا حافظ نہیں ملتا، شیخ عبدالرحمن السدیس کے لگا لیجیے تلاوت، پابندی سے ظہر کے بعد ایک پارہ سنیے، عصر کے بعد ایک پارہ سنیے، مغرب کے بعد ایک پارہ سنیے۔ قرآن کریم کا پڑھنا تو فقط سنت ہے لیکن سننا واجب ہے، جتنا پڑھنے والے کو ثواب اتنا ہی سننے والے کو بھی ثواب، پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں، سننے پر بھی 10 نیکیاں، لیکن یہ نیکیاں رمضان میں پڑھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ کے فرمایا، اگر کہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ دیا، صرف الف کہہ دیا، تو رب الجلال اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض مرتبہ بعض روایتوں میں مجھے ملا کہ 7 لاکھ تک کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنا نوازتا ہے۔ بس دل میں جتنی ہی تڑپ ہوگی، دل میں جتنا ہی ہمارے لگن ہوگا، دل میں جتنا ہی رب کا عشق ہوگا، اتنی ہی زیادہ ہمیں نیکیاں پورے طور پر ملیں گی۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں مل گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس تلاوت کی نیت سے ہم نے کہا کتنے حروف ہیں؟ 24 حروف ہیں، 240 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب لوگ کہہ لیجئے ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، کہہ لیجئے الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے حروف ہیں؟ 17 حروف ہیں، 170 نیکیوں کے مالک آپ بن گئے۔ الرحمن الرحیم کہہ لیجئے ایک مرتبہ الرحمن الرحیم، کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں، 120 نیکیاں مل گئی آپ کو۔ مالک یوم الدین، یہ بھی کہہ لیجئے مالک یوم الدین کہہ لیجئے تاکہ آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھ جائیں۔ پڑھیے مالک یوم الدین، کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ 11 حروف۔ کچھ محنت تم بھی کر لیا کرو، 11 حروف تو ہمارے پاس کا یہی کام ہے، ہم بیٹھ کے قرآن جو ہے سورہ فاتحہ کے حروف گنے۔ ارے ہاں، سورہ فاتحہ کے حروف گننے پر بھی رب ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن معجزہ ہے، میرا تو یہی کام ہے کہ میں خالی بیٹھا رہتا ہوں تو یہی سب کیا کرتا ہوں۔ بھیا اس میں کتنے حروف، اس کو پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی، اس کو پڑھنے پر کتنی نیکیاں۔ پورے سورہ فاتحہ آپ پڑھ جائیے، 144 حروف ہیں، آپ گننا جا کر کتنے ہی نکلیں گے، 1440 نیکیوں کے آپ مالک بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کتنا نوازتا ہے، کتنا دینا چاہتا ہے آپ کو۔ خوب لوٹیے، خوب لوٹیے۔ ہاں ہاں، اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے بندے سوال کر، مانگ۔ جس کے لیے مانگو؟ فرمایا اپنے لیے مانگ، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش مانگ، اپنے لیے کھیتیوں میں برکت مانگ، دکان اور مکان میں برکت مانگ، اچھی زندگی مانگ۔ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا دنیا اچھی نہ مانگ، رب فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے بندے تم مجھ سے دعا اس طریقے سے مانگ، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر میری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ دنیا کا تذکرہ میرے رب نے پہلے کیا ہے کہ دنیا پہلے مجھ سے مانگو، کیوں؟ امتحان
امتحان یہاں دینا ہے, کلاس میں یہاں بیٹھنا ہے, ایگزامینیشن روم یہاں بنا ہوا ہے. اگر تیری زندگی یوں ہی تنگ ہو گئی تو میری عبادتوں سے غافل ہو جائے گا. اے میرے بندے, تم مجھ سے دعا اس طریقے سے مانگا کر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے میرے بندے تم مجھ سے مانگا کر, اے اللہ میری دنیا کو حسنہ بنا دیجئے, میری دنیا کو اچھی بنا دیجئے, وفی الآخرت حسنہ. پھر جب دنیا میری اچھی بنا دیجئے, پھر دین کی بھی پورے طور پر ہمیں سمجھ دے دیجئے, دین کی سمجھ دے دیجئے, میری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے, وفی الآخرت حسنہ, میری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے, وقنا عذاب النار, اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. کتنی اچھی دعا. اب خوب مانگا کرے اللہ سے. اور اس دعا کا اہتمام اب مغرب کے وقت, افطار کے وقت خوب کرنا, تہجد کے وقت خوب کرنا, نمازوں فرض نماز کے بعد خوب کرنا, نفل نماز کے بعد خوب کرنا. عجیب معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے. فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا. سبحان اللہ. کہو ایک مرتبہ نا. اب تو لگ رہا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں. تھک گئے ہو؟ مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی, پھوکٹ میں نہیں گیا, صرف زبان کو حرکت دینا. میرے نبی نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ. جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ذرا بندہ ذرا کل تحمیدۃ صدقہ. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. الحمدللہ. کل تکبیرۃ صدقہ. بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر. فما کل تحلیلۃ صدقہ. بندہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. پڑھ لو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذکر کی مجلس ہے, خوب ذکر کیا کرو, خوب اللہ کا تذکرہ کیا کرو, خوب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو, خوب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو, خوب اللہ اکبر پڑھا کرو, خوب استغفار پڑھا کرو. اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں اور نیکیاں لکھے گا, اضافہ کرے گا انشاءاللہ. ہم خوب فرمائے رطبا من لسانی, ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے پورے طور پر تر رہے. ہم اللہ کا ذکر خوب کیا کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. رمضان. اور ہاں عزیزوں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, رمضان المبارک کے مہینے میں آپ گانوں سے مکمل اپنے کانوں کو بچائیے گا. بچائیں گے انشاءاللہ, بچائیں گے انشاءاللہ, امید ہے بچائیں گے آپ. ہاں گانے مت سنیے گا. ابھی جائیے, اگر آپ کے موبائل میں پکچریں موجود ہوں, ابھی فائل ڈیلیٹ مار دیجیے. اگر آپ کے موبائل میں گانے موجود ہیں, یہیں سے ڈیلیٹ کر کے اٹھیے گا. گھر میں جائیے گا, جتنے موبائل ہیں سب کی میموری پورے طور پر ڈیلیٹ کر دیجیے گا. رمضان صرف عبادت کے لیے, اللہ کے لیے خاص رکھنا. میں نے جو شروع میں عرض کیا, جیسے عبادتوں پر اللہ ثواب بڑھا دیتا ہے, ایسے گناہوں پر اللہ عذاب بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص. ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ, ایک صحابی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ممبر پر تشریف لائے. ممبر پر چڑھنے سے پہلے جینے ہوتے ہیں نا, پہلے جینے پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے بلند آواز سے کہا آمین. دوسرے آپ مت, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کب آمین کہی جائے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. دوسرے جب جینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین. جب تیسرے جینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. اب ایسا کبھی معاملہ تو دیکھا نہیں تھا صحابہ کرام. تو جب اللہ کے رسول منبر پر خطبہ دے چکے تو صحابی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ, ایک آج عجیب منظر میں نے آپ سے سنا کہ جب آپ نے جینے پر پہلا قدم رکھا تو کہا آمین, دوسرے پر قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین, تیسرے پر قدم رکھا پھر بھی تب بھی فرمایا آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس وقت میں منبر پر قدم رکھ رہا تھا, منبر چڑھ رہا تھا, اس وقت جبریل امین بد دعائیں کر رہے تھے اور میں ان بد دعاؤں پر آمین کہہ رہا تھا. یا رسول اللہ, جبریل امین نے بد دعائیں کون سی کی؟ کہا پہلی بد دعا تو جبریل امین نے یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
برباد ہو جائے وہ شخص۔ اے اللہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں لیکن ان کی خدمت کر کے وہ بیٹا یا بیٹی جنت کو حاصل نہ کر لیں، اللہ کو راضی نہ کر لیں، ایسے بیٹے ایسی بیٹیاں برباد ہو جائیں۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے جینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا، دوسری بد دعا کی، اے اللہ ایسے شخص جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، تراویحاں پڑھ کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا پائیں، ایسے شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائیں۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ تیسرے جینے پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے تیسری بد دعا کی، ایسا شخص بھی برباد ہو جائے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے کانوں میں میرا نام پڑے، جس کو میرا نام سنایا جائے، جس کے کانوں میں میرے نام کی آواز آئے یا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ، بد دعائیں کرنے والا، اوپر سے میرے نبی کی آمین۔ اب بتاؤ قبولیت میں کوئی شک رہ گئی؟ قبولیت میں کوئی شک رہ گئی؟ ان بد دعاؤں میں ہم شامل ہو گئے نہیں شامل ہو گئے؟ فرمائے اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان میدان محشر میں گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، نہیں بخشوا پائیں گی اس کی عبادتیں، نہیں بخشوا پائیں گے اس کے روزے، نہیں بخشوا پائیں گے اس کی نمازیں، نہیں بخشوا پائیں گے عبادت۔ اگر جب شریعت نے جو اگر لگائی ہے بڑی خطرناک ہے، اگر فرمایا اگر اس کے والدین ناراض ہیں تو اس کے پورے طور پر اس بیٹے کی بخش مغفرت ہو نہیں پائے گی اس وقت تک جب تک اس کے ناراض باپ میدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کرے۔ وہ نوجوان بیٹے جن کی مائیں ناراض ہیں، جن کے والد ناراض ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، ان کے روزے بھی قبول نہیں کیے جاتے، صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کیا جاتا، ان کی زکات بھی قبول نہیں کیے جاتے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا گلاف پکڑ کر بھی اللہ سے معافی مانگے، رب انہیں معاف نہ فرمائے اس وقت تک جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگے۔ یہ والدین کا مقام جس کو آج ہمارے ملک ہندوستان کے نوجوان سمجھتے ہی نہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ باپ کیا ہستی ہے۔ ارے باپ نے اپنی پوری زندگی کو تیری خاطر داؤں پر لگا دیا۔ جس دن سے گھر میں بیٹا پیدا ہوا والدین نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کیا، ہمارے بیٹے کا مستقبل اچھا بن جائے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، وہ ماں جو بچپن میں ہماری غلاظتیں صاف کرتی ہے، وہ ماں جو بچپن میں پیار سے ہمیں پالتی ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، ہاں ماں خود گیلے میں لیٹ جاتی ہے، اپنے بچے کو سوکھے میں لٹایا کرتی ہے تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے۔ اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے نوجوانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب وہ ماں بوڑھی ہو گئی، جب ہمیں ضرورت تھی ماں کی شفقت کی، ماں کے پیار کی، ماں کی محبت کی، ماں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اب جب ماں بوڑھی ہو گئی، ضرورت ہے ہم اس کی خدمت کریں، ہم اسے آنکھیں دکھاتے، اسے بڑھیا ٹھڑیا بناتے، ابا کو بڈھا کہتے ہیں۔ وہی ماں جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کی خاطر قربان کر دی، اب وہی ماں کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی۔ بیٹے یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا، نہیں بخشے گا اللہ آپ کو اگر آپ کی والدہ ناراض ہے، اگر آپ کے والد ناراض ہیں۔ جانا یہاں سے جا کر کے اپنی ماں کے پیر پکڑنا، امی جان مجھے معاف فرما دیجئے۔ والد ناراض ہیں، جانا رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ابا سے معافی مانگ لینا، ابا جان معاف فرما دیجئے، دیکھیے اگر آپ نے مجھے معاف نہ فرمایا، امی جان آپ معاف فرما دیجئے، امی جان دیکھیے اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہمارا رمضان بیکار چلا جائے گا، اللہ ہمارے روزے قبول نہیں کرے گا، نمازیں قبول نہیں کرے گا، صدقہ خیرات قبول نہیں کرے گا۔ عزیزوں ماں کا دل ایسا نہیں ہوتا جو تمہیں معاف نہ کرے، ادھر تم معافی مانگو گے ادھر مائیں اور تمہارے والد تمہیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دیا کرتے، لیکن اس دور کی اولادیں اپنے ماں باپ کو بہت ستایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ فرمایا کوئی نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ڈانٹ دینے لگیں تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔
وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم فأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها. ترمذی شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیٹا اپنے باپ کو دھکے دے اور اپنے دوست کو گلے سے لگائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے. جب بیٹی اپنی ماں کو دھکے دے اور اپنی سہیلیوں کو گلے سے لگائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے. جب مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے. وشربت الخمور جب لوگ شراب کا نام بدل کے پینے لگے شراب عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے کہ شراب کا نام بدل کر بیئر نہیں رکھ دیا گیا, کیا وسکی نہیں رکھ دیا گیا؟ ہاں کون کم وقت مفتی ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ بیئر کا پینا جائز ہے؟ نہیں, جس طریقے سے شراب حرام ہے ایسے بیئر بھی حرام ہے. آج کا نوجوان شوق میں پی رہا ہے, فیشن میں پی رہا ہے, نہیں بخشے گا اللہ. فرمایا شراب کا گھونٹ پینے والا اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم کر دیا جائے. شراب کا گھونٹ پینے والا جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. شراب پینے والا جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ نے تمہارے لیے اس شراب کو حرام کر دیا, تمہارے لیے جنت میں حسین شراب تیار کر رکھی ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. فرمایا 3 قسم کی شرابوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے. تسنیم ہے, ایک شراب کا نام تسنیم ہے. یہ ایسی شراب ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو پورے طور پر فرشتے بھر بھر کے پلائیں گے. کچھ ایسے بندے ہوں گے اللہ کی جو خود اپنے آپ سے بھر بھر کے پی رہے ہوں گے, لیکن کچھ ایسے اللہ کے مومن بندے ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, جس کو میرا اللہ خود بھر بھر کے پلائے گا. یہ کتنے اللہ کے دیوانے ہوں گے, کتنے اللہ کے مستانے ہوں گے. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے لوگوں تم دنیا کی شراب سے اپنی ان زبانوں کو گندا نہ کرو. رب ذوالجلال نے جنت میں تمہارے لیے حسین شراب بنا رکھی ہے. وہ شراب شہد سے زیادہ میٹھی ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, ہاں مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. ہاں وہ شراب کو جب بندہ پیے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا, مست نہیں ہوگا, بلکہ اللہ رب العالمین کا عشق اور اس کے سینوں میں بڑھتا چلا جائے گا. ہاں رب ذوالجلال اپنے روزدار بندوں کو تو اپنا دیدار کرائے گا لیکن شرابیوں کو اپنے دیدار سے محروم فرما دے گا. فرمایا جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف, اللہ کے رب کی دیدار, اللہ رب ذوالجلال کی دیدار کی نعمت ایک طرف. امام الانبیاء نے فرمایا میدان محشر والا دن ہوگا, جنتیوں سے میرا رب فرمائے گا اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو, ان علماء کی قدر کرو, ان علماء کی عزت کرو. ان کی ضرورت دنیا میں بھی پڑے گی, ان کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. آپ سوچ رہے ہیں وہاں ان کی کہاں ضرورت پڑے گی, یہاں ان کو گھاس نہیں ڈالتے. عزیزوں آج سب سے زیادہ علماء ہی کو بے عزت کیا جاتا ہے, ان پر انگلیاں اٹھا دی جاتی ہیں, حفاظ کو غلط کہا جا رہا ہے. ایسا نہ کیا کرو, اللہ کے عذاب کو خدا را دعوت نہ دو. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے, کسی عالم کے اندر, کسی حافظ کے اندر, تو اس کی ذات بری نہیں ہے, اس کا عمل برا ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, کسی کی ذات کو برا نہ کہو, عمل بے شک برا ہے. جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے, فرمایا بیمار کے ساتھ غصہ کیا جاتا ہے, نہیں اس پر ترس کھایا جاتا ہے. فرمایا جس طریقے سے ڈاکٹر حضرات بیمار سے نفرت نہیں کرتے, بیماری سے کرتے ہیں, ایسے ہی تم گناہوں سے نفرت کیا کرو, گنہگار سے نہ کیا کرو. کتنی اچھی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, تم گناہوں سے نفرت کرو لیکن گنہگار سے نہ کرو. کسی حافظ کسی عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے خدا را اسے معاف کر دیا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو. اسے اگر اصلاحی مقصد ہے چپکے سے اکیلے میں سمجھا دیا کرو بھائی آپ یہ نہ کریں, اس سے آپ کی ذات پر حرف آتا ہے, آپ کی عزت کو بڑھتا لگتا ہے, لیکن اصلاح مقصد نہیں ہوتا. آپ تو ان کی عزتوں کو اچھال دیا کرتے ہیں. آپ کے لیے سارے کام جائز ہیں اور صرف حافظ اور عالم ہی کے لیے سب کام ناجائز ہیں. یہ تو انصاف کے بھی خلاف ہے. عزیزوں ایسا نہ کیا کرو, آپ علماء کی قدر کرو, حافظوں کی قدر کرو. یہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے ہیں, نبی کی حدیثوں کو اپنے سینے میں بھرنے والے ہیں, یہ امت کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں. فرمایا تم ان کے گناہوں کو معاف فرماؤ گے, انشاءاللہ رب الجلال تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں
ایک حدیث یاد آئی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیبوں کو چھپائے گا تو رب ذوالجلال میدان محشر والے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ کتنا اچھا عمل ہے، لیکن ہم اس میں چوکتے نہیں ہیں۔ ذرا کسی کی غلطی کو معلوم ہو جائے پھر دیکھو اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، بس بی بی سی لندن بن جاتے ہیں اور نشر کر دیتے ہیں ساری جگہ، ہر جگہ اخبارات میں بھی شائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، راتوں میں اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں۔ عزیزوں میں آپ سے مخاطب تھا، آپ سے میں عرض کر رہا تھا، نوجوانوں اپنی ماؤں کو جا کر کے منانا، اپنے والد کو جا کر کے منانا، ہاں اپنی بہنوں کو جا کر کے منانا۔ رمضان آنے سے پہلے سب سے پورے طور پر سب کے حقوق ادا کر دینا۔ بہنوں کا حق اگر ہم سے چھوٹا ہے ہم بہنوں کے حق کو دیں، اگر بھائیوں کا حق ہم نے دبایا ہے بھائیوں کے حقوق ہم ادا کریں، ماؤں کا حق کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے اپنی ماؤں کا ہم حق ادا کریں، ان کے پیروں میں بیٹھیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے بچہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا بن جایا کرتا ہے۔ ماں کی دعائیں لیا کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لو، جنت میں تمہارا مقام بن جائے گا۔ خبردار ماں کی آنکھوں سے کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہ نکلے، اگر تمہاری وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر جہنم کے انگارے تمہارے لیے تیار کر دیے جائیں گے۔ خبردار اس بات کا خوب خیال رکھنا۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کیا کرو، ان کی قبر پر جایا کرو، ان کے اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو، اللہ میرے والدین کی بخش و مغفرت فرما دے۔ فرمائے والدین کے 14 حقوق ہیں، 7 زندگی میں، 7 مرنے کے بعد بیٹوں پر ایک حق یہ ہے والدین کا کہ ان کے قبر کی زیارت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے نام سے صدقہ جاریہ بھی بنایا جائے، اور ان کے رشتہ داروں سے، ان کے ملنے والوں سے جو جتنے تعلق والے تھے والدین کے، والد کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ بھی حق ہے والدین کا بیٹوں کے اوپر، اور نافرمان بیٹے آج ان چیزوں کا کوئی پورے طور پر خیال نہیں کرتے۔ عزیزوں ایسا نہ کیا کرو۔ یہ سب رمضان کے ضمن میں یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، مکمل قرآن نہیں، مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اس مہینے کے اندر۔ رات کون سی تھی وہ قرآن کریم کی دوسری سورت سے پتہ چلا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کریم کی دوسری سورہ قدر میں رب الجلال نے فرمایا ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور ادھر اللہ کیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں۔ اور دوسری آیت میں کیا فرما رہا ہے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں۔ پتہ چلا شب قدر بھی پڑتی ہے رمضان ہی، اس لیے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آپ حضرات رمضان المبارک کی قدر کیجئے، آپ حضرات رمضان المبارک کی قدر کیجئے، ہاں اس رات کا خاص اہتمام کیجئے، تراویح کی مکمل پورے طور پر حفاظت کیجئے، مساجد کو آباد کر دیجئے، اور اگر مساجد میں جانے سے آپ کو روکا جائے ہر گھر کو مسجد بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں خوب حفاظ کرام کو ترقیاں عطا فرمائی ہے، حفاظ کرام موجود ہیں، ہر گھر میں مسجد بنا دیجئے، ہر گھر میں پورے طور پر تراویح پڑھوائیے، ہاں ہر گھر کو مسجد بنا دیجئے، اللہ کے قرآن سے آراستہ کر دیجئے، اللہ کے قرآن کی آوازیں آپ کے گھروں سے آتی رہیں، صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت ہو، ظہر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت ہو، مغرب کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو، عشاء کی تراویح میں پورے طور پر قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ دیکھو ایک ایسا ماحول بنا دیجئے وقت کی تمام باطل طاقتیں دنگ رہ جائیں۔ ارے ہم مسلمانوں کو مسجدوں میں قرآن پڑھنے سے روک رہے تھے، انہوں نے تو ہر گھر کو مسجد بنا دیا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی زمین کو ہمارے لیے سجدے کی جگہ بنا دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اور یہ صدقہ طفیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل میں تمہیں رمضان کے 30 روزے ملے۔ کتنے مہینوں کے روزے فرض ہیں بھائی آپ پر؟ کتنے مہینوں کے؟ ایک ماہ کے نا، ایک ماہ کے 29 یا 30، اس سے زیادہ کبھی 32-33 روزے رکھے ہیں کیا آپ نے؟ ابھی نہیں رکھے۔ نفل روزے کوئی رکھے وہ الگ بات ہے، لیکن فرض روزے کتنے ہیں؟ رمضان کے روزے 29 یا 30، ایک مہینہ، اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو خیر ٹھیک، ورنہ 30 پورے کر لو۔
بعض امتوں پر 2 مہینے کے روزے فرض ہوئے. تفسیر کبیر امام رازی فرماتے ہیں, روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں, مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے مسلمانوں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض امتوں پر 6 مہینے کے روزے فرض, بعض امتوں پر 2 مہینے کے روزے فرض, بعض امتوں پر 4 مہینے کے روزے فرض. بنو اسرائیل پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے. کتنے مہینے کے؟ 6 مہینے کے روزے. وہ روزے میں بات نہیں کر سکتے تھے, ان کا روزہ بغیر سحری کے ہوتا تھا, 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. وہ ایک دن مکمل روزہ رکھتے تھے, دوسرے دن ایک دن روزہ رکھتے تھے, دوسرے دن پورے طور پر دوسرے دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, دوسرے دن افطار کرتے تھے. یہ رسول پاک کا صدقہ ہے. رسول پاک کے صدقہ توفیل میں تمہیں سحری ملی, رسول پاک کے صدقہ توفیل میں تمہیں افطار ملی. کسی امت کو سحری کی برکتیں نہیں دی گئی, کسی امت کو افطار کی نعمت نہیں دی گئی. یہ رب الجلال نے فقط تمہیں دیا. وہ امتیں رمضان المبارک کے مہینے میں اگر سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے, یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزے نہ ٹوٹے, فقط مکروہ ہو. یہ رسول پاک کا صدقہ نہیں تو کیا عزیزوں, یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کی قدر کیجئے, اس کی قدر کیجئے. ہاں ورنہ میں نے عرض کیا کسی امت پر 6 مہینے, وہ اس دور کے روزے دار بات نہیں کر سکتے تھے. بعض پچھلی امتوں کے روزے دار بات نہیں کر سکتے رمضان مبارک کے مہینے میں. روزوں کی حالت میں سچ بھی بولے تو روزہ ٹوٹ جائے, اور یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, مکروہ ہو جاتا ہے. اب بعض لوگ اس میں خوب ڈرامہ کرتے ہیں, کہتے ہیں وقت نہیں کٹتا تو وقت کاٹنے کے لیے بعض حضرات لوڈو کھیل رہے ہیں. چائے وائے ابھی تھوڑی دیر بند کر دیجیے. بعض حضرات لوڈو کھیل رہے ہیں, کچھ کیرم پہ لگے ہوئے ہیں, ہوتا نہیں ہوتا. بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا گٹیوں سے اللہ جانے ہو کیا کیا کھیلا کرتے, بچوں والے کھیل. کہا کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں, وقت کاٹ رہے ہیں. کاہے سے کاٹ رہے ہو بھیا, کاہے سے کاٹ رہے ہو؟ اوزار کیا ہے, اوزار کیا ہے آپ کے پاس؟ لوڈو کیرم, یہ اوزار بنا رکھا ہے. عزیزوں یہ وقت اگر کاٹنا ہی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے کاٹیے, کاٹنا ہی ہے اللہ کے ذکر سے کاٹیے, وقت کاٹنا ہی ہے پورے طور پر اللہ کی عبادت سے کاٹیے, وقت کاٹنا ہی ہے استغفار سے کاٹیے, درود شریف سے کاٹیے, آپ پورے طور پر تسبیحات سے کاٹیے. یہ ان فضول کے کاموں سے اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. وقت کا کاٹنا نہیں ہے, یہ وقت کا برباد کرنا ہے. یہ اللہ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے آپ کو, اس کو یہ برباد مت کیجیے. ہاں ان اوقات کی آپ حفاظت کیجیے, ان کو برباد مت کیجیے. آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن سنیے. گھر میں حافظ بیٹا ہے اس سے کہیے بیٹا مجھے ذرا ایک پارہ سنا دیجیے. اگر گھر میں حافظ بیٹا کوئی نہیں ہے تو آپ پر طور پر کہہ دیجیے دوسروں سے کسی سے قرآن کریم سن لیجیے. اگر کوئی سنانے والا موجود نہیں ہے, آپ کے پاس موبائل جیسے آلات موجود ہیں, اس پر قرآن کریم کی تلاوت لگا لیجیے. خوب پورے طور پر سنیے اسے, جتنا مرضی آئے. سننے پر بھی آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی, 25 نیکیاں ملیں گی, کبھی کبھی 700 تک بھی مل جاتی ہے. جتنا ہی آپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا, جتنی ہی آپ کے اندر محبت ہوگی, اتنا ہی زیادہ رب الجلال اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان پورے طور پر گرمی میں آ گیا, 16 گھنٹے کی پیاس کیسے برداشت کریں گے, 17 گھنٹے کی پیاس کیسے برداشت کریں گے. عزیزوں 16-17 گھنٹے کی پیاس برداشت کر لو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین میدان محشر والے دن آپ کو 50,000 سال کی پیاس سے نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ. 50,000 سنہ, تو 50,000 سال کا جو دن ہونا ہے, سخت گرمی ہونی ہے, اس گرمی کے حالت میں رب الجلال آپ کو پورے طور پر اس پیاس سے نجات عطا فرما دے گا. میں آپ کو بتاؤں, بس آخری باتیں میں عرض کر کے پورے طور پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. آپ پریشان ہیں, رمضان گرمی میں آ گیا. میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام نے جو جنگ لڑی ہے وہ 17 رمضان مبارک کو لڑی ہے, سن 2 ہجری ہے. عرب میں جتنی گرمی ہوتی تمہارے یہاں اتنی نہیں ہوتی, بارہ بنکی اور بڈو پور کے علاقے میں اتنی نہیں ہوتی جتنی گرمی پورے طور پر جزیرۃ العرب کے اندر ہوتی ہے. کیوں؟ وہاں ریتیلا میدان ہی میدان ہے, تپتا ہوا ریتیلا میدان ہے. لیکن صحابہ کرام بھوک کی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا کرتے, جنگ کے میدان جنگ میں بھی روزہ نہیں چھوڑا کرتے. صدیق
پر فرماتے ہیں صحابہ کرام بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر رہے تھے. پوچھا گیا پورے طور پر ان کے پاس تلوار نہیں ہے, صحابہ کرام کے پاس تیر نہیں ہے, صحابہ کرام کے پاس گھوڑے نہیں ہیں. گھوڑوں کے بارے میں حفیظ جالندری نے عجیب بات لکھی ہے, کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرے 8 شمشیریں, بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. 2 گھوڑے ہیں, 6 زرے ہیں, 8 تلواریں ہیں. اسلام کا اسلحہ ختم, مسلمانوں کا راشن ختم, لیکن وہ قلب سے امام الانبیاء کے غلام تھے, وہ ذہن و فکر سے امام الانبیاء کے غلام تھے. وہ اپنے آپ کو بیچ کے پھر چکے تھے رسول پاک کے دین کی خاطر. وہ اپنے آپ کو اپنے طور پر قربان کرنے لے آئے تھے. میدان بدر میں 1000 کا لشکر جرار ہے, ادھر 313 صحابہ کرام کا مجمع ہے. ان کے پاس تیر نہیں, تلوار نہیں, گھوڑے نہیں. پوچھا کس کے بھروسے پر جا رہے ہو؟ جہاد کے میدان میں کس کے بھروسے پر جا رہے ہو تم؟ لڑائی کے میدان میں ایک صحابی کہنے لگا, شاہنامہ اسلام میں حافظ جالندری نے عجیب قصہ لکھا ہے. وہ ایک صحابی کہنے لگا, نہ مجھ کو تیر پر تلوار خنجر پر نہ بھالے پر, نہ مجھ کو تیر پر تلوار خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر. مجھے بس امام الانبیاء کی ذات پر بھروسہ ہے, نبی کی دعاؤں پر بھروسہ ہے. ہاں یہ وہی جنگ ہے, یہ وہی جنگ ہے, یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے, تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے. جس جنگ میں میرے نبی نے اپنی نبوت والی پیشانی میدان بدر میں جھکا دی تھی, اللہ کے سامنے پیشانی رگڑ دی تھی اور رو رو کر کے دعائیں مانگی تھی. اے رب ذوالجلال, اے مجھ کو پیدا کرنے والے, میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد المطلب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد مناف کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کلاب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد لوئی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد فہر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد غالب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نظر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نظار کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مواد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کنانہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عدنان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد حمیسہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سلامان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اوس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد باؤس کو پیدا کرنے والے, کو پیدا کرنے والے, کو پیدا کرنے والے, ان کے والد بلداد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اطلاق کو پیدا کرنے والے, ان کے والد طابق کو پیدا کرنے والے, ان کے والد جاہد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مقصر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ناحس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قیدار کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اسماعیل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابراہیم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد آزر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ناہور کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے, ان کے والد روز کو پیدا کرنے والے, ان کے والد فائد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عابد کو پیدا کرنے والے. جب تک سارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے ان کے والد عابد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد الفخشاد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے, ان کے والد لامک کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مدوشل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قینان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے, ان کے والد شیش کو پیدا کرنے والے, سیدنا شیش کے والد محترم حضرت آدم شفیع اللہ کو پیدا کرنے والے. اے رب ذوالجلال, میں آپ 313 تیرے صحابہ کرام کو تیرے نام پر کٹوانے لے آیا ہوں, تیرے نام پر قربان کرنے لے آیا ہوں میدان بدر میں. اگر آج تو نے ان کی فتح و نصرت سے مدد نہیں کی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. نبی مکرم نے دعا کی, نبی کے مبارک حلق سے نکلی, فلک پہ پہنچی, ادھر سے اعلان ہو گیا رب ذوالجلال کا, اے جبریل کیا کھڑے ہو دیکھتے ہوئے, جاؤ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, جاؤ 3000 نورانی فرشتوں کو لے جاؤ اور میرے محبوب کی مدد کر دو. جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری, نعرہ تکبیر. ماشاء یہ اللہ. میدان بدر ہے, تاریخ گواہ ہے. 313 صحابہ کرام نے, ایک روایت 313, ایک روایت 311, ایک روایت 312, تینوں روایتیں تاریخ طبری جرجان ابن ہشام کے اندر درج ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, تاریخ ابن عساکر نے بھی انہی تینوں روایتوں کو درج کیا. 311, 312, 313, 313 والی زیادہ مشہور ہو گئی. میں عرض کر دوں آپ سے, 313 صحابہ کرام نے ناکو چنے چڑھوا دیا. مسلمانوں, کیا اللہ بدل گیا ہے؟ وہ اللہ جو مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے میدان بدر میں آسمان سے فرشتے بھیج سکتا ہے, ہاں کیا وہ آج کے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے نہیں بھیج سکتا؟ بالکل بھیج سکتا ہے. اللہ نہیں بدلا, بے شک آج کا مسلمان بدل گیا. بے شک
آج اگر صحابہ جیسا ایمان بنا لو، امام الانبیاء کی غلامی میں آ جاؤ، میں رب الجلال کی جاہ جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دنیا کی باطل طاقتیں آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جو ایک رب سے ڈرتا ہے اسے کسی سے ڈرنا نہیں پڑتا، اور جو رب کو چھوڑ دیتا ہے اس کو تمام دنیا ڈرایا کرتی ہے۔ میں ایک رب سے ڈرنے والا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کرتا ہوں، میں مودی کو سی ایم یوگی کو اپنے جوتوں کی نوک سے اڑایا کرتا ہوں، نہیں ان کی کوئی حیثیت، یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ کفر کمزور ہوتا ہے، بس اہل ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے حوصلوں کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اللہ تمہاری فتح و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے پورے طور پر بھیجے گا۔ میرے لیے ایجنسیوں کو لگایا گیا، میرے لیے اے ٹی ایس کو لگایا گیا، ایلیو کو ایلائیو کو لگایا گیا۔ میرے پاس فون آ رہے، مولانا بنگلہ دیش جانے نہیں دیا جائے گا آپ کو۔ میں نے کہا میں جا کے رہوں گا، تم روک کے دکھاؤ۔ میں نے پاس کرا لیا، بنگلہ دیش بھی ہو آیا، ابھی میں حال ہی میں ہو کے آیا ہوں، بنگلہ دیش بھی گھوم آیا، بنگال بھی گھوم آیا، اڑیسہ بھی گھوم آیا، بھاگل پور بھی گھوم آیا، ہندوستان کے 13 صوبوں میں چکر لگا کے پھر آپ کے بڈو پور کے علاقے میں آ گیا ہوں۔ کون ہے اہل ایمان کو روکنے والا؟ کون ہے ایمان کی طاقتوں کو روکنے والا؟ نہیں روک سکتا اہل ایمان کو کوئی۔ ہاں بس ہم ایمان والے بنے مسلمانوں، ایک رب سے ڈرنا شروع کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ چاہتا ہوں ایئرپورٹ کے اوپر پگڑیاں اتاری جاتی، اتار لو میری پگڑیاں، شیروانی اتاری جاتی، اتار لو میری شیروانی، لیکن میں اپنے مشن کو پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں حق کا پیغام آپ پورے طور پر اعلان کہنے کے لیے ملک ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی چکر لگاتا رہوں گا۔ جو رب نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان صرف ایک خطے کے لیے نہیں آیا، اس کو رب الجلال نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں ہم تمام کے تمام دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پرندوں کو قید کرو گے کتنے دن تک قید میں رکھو گے؟ دھواؤں کو قید کرو گے کتنے دن تک پورے طور پر قید رکھو گے؟ ہاں ایک دن آئے گا تمہاری ساری زنجیریں کم پڑ جائیں گی، ہتھکڑیاں کم پڑ جائیں گی۔ ہاں رب کی فتح و نصرت آئے گی، پھر کفر پورے طور پر دھوئیں کی طرح اڑ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ شرط ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہو گئے۔ شرط ہے مومن بن کے دکھاؤ، اہل ایمان بن کے دکھاؤ، مسلمان بن کے دکھاؤ۔ رب جلال ہم سب کو مکمل ایمان والا بنا دے، رمضان قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ لیتک تحل الایام مریرۃ ولیتک تعطى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عابر وبین العالمین خراب۔ کہنے سننے سے زیادہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے حاضرین یہاں حاضر ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ جتنی مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں پورے طور پر پردے سے اپنے گھروں سے سن رہی ہیں، اللہ ان سب کے سننے کو بھی قبول فرما دے، اور ہم سب کو قرآن کریم اور رمضان المبارک کی صدقہ طفل ہم سب کی بخشش بھی فرمائے، اور مکمل رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہاں اگر کسی شخص کا رمضان ٹھیک ٹھاک گزر گیا، اس میں اللہ نے عبادتوں کی توفیق دے دی، تلاوت کی توفیق دے دی، عبادت کی توفیق دے دی، تو اللہ رب العالمین اس کو باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی عبادت کی توفیق دے دے گا۔ لیکن خبردار اگر کوئی رمضان میں بھی نہ سدھر سکا، اگر رمضان میں بھی اللہ کی کوئی عبادت نہ کر پایا، اگر رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، تو کون ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان گناہوں کو سے باز رہے گا، جس میں مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا؟ اسی لیے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان ٹھیک ٹھاک گزرا باقی کا پورا سال انشاءاللہ ٹھیک گزرے گا۔ رمضان میں اللہ نے عبادت کی توفیق دے دی، پورے سال انشاءاللہ اللہ عبادت کی توفیق دیتا رہے گا۔ لیکن رمضان بگڑ گیا، رمضان میں آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو سارا سال آپ کا برباد ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک میں مکمل عبادتیں، خوب تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضا کی خاطر روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہمارے شعراء حضرات بھی تشریف لے آئے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، ابھی آپ کا پروگرام دیر رات تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، کہنے والا بھی ہدایت کا محتاج، سننے والا بھی ہدایت کا محتاج، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔